الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احترام کو بیان کیا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب میں یہ اقرار کر لیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ وہ سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیار میں کسی کا تصرف نہیں ہے۔ وہ حاضر ناظر ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، وہ ذلتوں سے بچانے والا ہے، وہ جنت عطا کرنے والا ہے، وہ عذاب قبر سے بچانے والا ہے، اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ سجدہ بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، نماز بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، کیونکہ وہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس کے لیے نماز ہو، جس کے لیے سجدہ ہو، جس کے لیے رکوع ہو، جس کے لیے قربانی ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور کس حد تک؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی، دونوں میں سے یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ ماشاءاللہ تندرست ہیں، جوان ہیں۔ بڑھاپے کا اس لیے ذکر کیا کہ بڑھاپے میں آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور بھی سمجھنے لگتا ہے، تھوڑا ضدی بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیت بھی آ جائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب بعض اوقات والدین ایسی بات کہتے ہیں جو ناممکن نظر آتی ہے، وہ اپنی زندگی کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں اولاد سمجھتی ہے یہ ناممکن ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کو اف بھی نہ کہو، طریقے سے ان کی بات سن لو، ان کو کہو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں، دلاسا دو، پیار کرو، اور ان کو جھڑکنا اللہ وَلَا تَنْحَرْهُمْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بہت ہی
نرمی سے بات کرو. اور پھر دعا کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ان پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا تھا. ماں خود سردی کا موسم ہے اور بچے نے پیشاب کر دیا ہے. اب اس بستر سے ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے اور جہاں گرم اپنی جگہ ہے وہاں لٹا کے خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے. 10 بار وہ ایک چیز کا اپنی توتلی زبان میں پوچھتا ہے. ماں باپ ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے، اور اس کی وہ آرزو پورا کرتے ہیں. پہلا قدم اٹھاتا ہے، وہ پورے معاشرے میں، اپنے محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں بتاتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے اور بچی نے پہلا قدم اٹھایا ہے. باپ کی اور ماں کی ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ میری اولاد ایک کامیاب زندگی گزار لے. اللہ کہہ رہے ہیں جیسے بچپن میں وہ تمہارے ساتھ رحم دل تھی، رحم دل تھا، ویسے ہی تم ان کے لیے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسے اے اللہ میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن میں رحم کیا، تو ان کے اوپر رحم کر دے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ انہیں توجہ دے. میری گزارش ہے کہ اپنی ماں جن کی والدہ زندہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ جنت جس کے لیے ساری زندگی انسان نے محنت کرنی ہے، اللہ نے اس کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. ماں باپ کی دعا آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس مقصد کے لیے جا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں. لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل کر دو. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں پکڑ لے، سارے مسئلوں کا حل ان کے پاس. تو میرا پہلی جو گزارش ہے وہ تو یہ ہے، جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کرنا ہے، اسی طرح اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. روایات میں آتا ہے اور یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنے بیوی کے اوپر نرمی شروع کر دیں، ان کے اخراجات اور ان کے معاملات کا خیال شروع کر دیں، اللہ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ. آپ نے سکھایا بیٹی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. آج بیٹیاں پیدا ہونے پر جو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، معاشرتی، قبائلی، وہ فلاں کیا کہے گا اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا محبت، پیار اور احترام کا رشتہ بیٹی کا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کے ان سے ملتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے. اور جب آپ کسی سفر پہ جانے لگتے تو سب سے آخر میں آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر جاتے، اور جب آتے واپس تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آتے رضی اللہ تعالی. آج ہم نکاح کے معاملے میں، بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں بیٹی سے پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی شادی علی سے طے کر دوں. حالانکہ یہ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے، طے شدہ ہے، لیکن پھر بھی یہ مثال قائم کی کہ قیامت کی صبح تک بیٹی کا حق ہے کہ جب آپ اس کی شادی کرنے لگے تو ضرور اس سے پوچھیں کہ میں فلاں سے آپ کی شادی کرنے لگا ہوں، تاکہ اس بیٹی نے زندگی گزارنی ہے، اگر اس کو ناپسند ہے یا اس کو کوئی معاملہ ہے یا اس کو کوئی اشکال ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دے۔ اور پھر بیوی کا حق، اور بچوں کا اپنے حق کا سب سے پہلے آپ کے بچوں اور آپ کی بیوی کا حق ہے، پھر اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں خلط ملط نئی چیزوں کو کرنا چاہیے کہ جی میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو میں نے بیوی کو ڈسکریج کرنا ہے، اس غریب کو پھینک کے رکھنا ہے، بیوی کی خدمت کرنی ہے تو ماں باپ کو پھینک کے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، ماں باپ کی بھی خدمت کرنی اور بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، صلہ رحمی، ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس غار حرا سے تو جو صفات آپ کی بیان کی، اور اس میں ایک یہ بھی کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالیں گے۔ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے والا آفات سے محفوظ رہتا ہے، ابتلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم چغل خوری جسے ہم کہتے ہیں، غیبت، بے احتیاطی ہے، فضول الزام تراشی، عیب بیان ہے، سب سے بڑا عیب جس کو کہا گیا کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ وہ یہ غیبت ہے۔ احتیاط کریں، غیبت سے بچیں، افواہ پھیلانے سے بچیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہا اگر کوئی تمہارے پاس چیز لے آئے تو اسے ظاہر کرو، اس کی تحقیق کرو۔ سنی سنائی بات کے اوپر چل پڑتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے جھوٹ تھا، لیکن وہ جھوٹ اتنا پھیل گیا ہوتا ہے اب کہاں کہاں سے واپس کریں، کس کس سے واپس کریں۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حکومتی امور میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں، کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا یا ختم نبوت کا منکر کہہ دینا یا اس کے اوپر کوئی الزام لگا دینا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے، یہ تو انسان خود کافر ہو جائے گا۔ آج یہ بھی ہمارے ہاں فتویٰ، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فتویٰ تو اس سے لینا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ واقعی ہی مفتی ہے، اس نے افتاء کا جو ہے کورس کیا ہے، اس کو دینی علوم پہ دسترس ہے۔ ہر مدرسے سے فارغ ہونے والا طالب علم وہ مفتی نہیں ہو سکتا، ہر مسجد کا امام اور خطیب اور معذر مفتی نہیں ہوتا۔ مفتی کے لیے ایک خاص کورس ہے جو 8 سال پڑھنے کے بعد پھر 3 سال کروایا جاتا ہے، اور پھر مفتی کے حوالے سے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان غیبت سے اور بہتان تراشی سے ہوا، الزام تراشی سے ہوا، اور جب تحقیق ہوئی اور آج یہ جو تکفیر اور تنقیص اور توہین ہے،
ایک ضابطہ اخلاق جاری ہوا ہے، اس ضابطہ اخلاق کی پہلی شک یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی مسلمان کی اور اصحاب رسول و اہل بیت کی، خلفاء راشدین کی، امہات المؤمنین کی، ائمہ اطہار کی اور حضرت امام مہدی کی توہین، تنقیص اور تکفیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو تمام مکاتب فکر اس سے بری ہیں۔ اب یہ ذمہ داری معاشرے کی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی پگڑی والا مولوی صاحب کے روپ میں، خطیب صاحب کے روپ میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، یا کوئی انکر پسند ہو، خواہ وہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہو، جس سے معاشرے میں اشتعال آتا ہے، فساد آتا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسے منع کریں، اسے مت سنیں، اسے مت سٹیج مہیا کریں۔ جب ہم ایسے لوگوں کو سٹیج مہیا کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مقدسات اسلام اور تمام آسمانی مذاہب کے مقدسات، آسمانی کتابیں، انبیاء، رسل، ان کا احترام اسلام سب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، ایک دوسرے سے محبت اور احترام کرنے کا دین ہے، اور ہمارا آئین اور ہمارا وطن یہاں پر رہنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا محافظ ہے۔ مسلمانوں کو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے روز مرہ زندگی کی ہیں، اور ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکے اور ایک معاشرے کے بہترین فرد بن سکے۔ صفائی، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ارد گرد گند پڑا ہوتا ہے، ہمارے محلے میں، گلی میں، علاقے میں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے صفائی، صاف ستھرا رہنا۔ آج کرونا جیسی جو وبا ہے، اس سے بھی بچت کا واحد راستہ بتایا جاتا ہے کہ صاف ستھرے رہیں، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو صاف رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے معاشرے قوی ہوتے ہیں، معاشروں کو تقویت ملتی ہے قانون کے احترام میں۔ ہم جاتے جاتے سرخ اشارہ آ گیا، 1 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا رکنے کو تیار نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اس سے کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہ آج جو میں نے ساری باتیں کی، یہ ہماری معمولات زندگی ہیں۔ اپنے معمولات زندگی کو بہتر کریں گے، ہمارا گھر بھی بہتر ہو جائے گا، ہمارا وطن بھی بہتر ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، اور ہمارا اپنا نظام زندگی بھی بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔